اسرائیل کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے اور جنگ میں فتح ایرانی عوام میں خوشی کی لہر، سڑکوں پر جشن۔ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کیا تھا اور مقاصد میں ناکامی اور مسلسل ذلت سے دوچار ہونے پر امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے توسط سے شکست تسلیم کر لی۔ 12 روز جاری رہنے والی جنگ میں فتح پر ایران کے عوام میں سکون اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ اسرائیل کی سیز فائر کی خلاف ورزی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم، کہا اپنے پائلٹ واپس بلا لو، ایران پر بم مت برساؤ۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو خبردار کر دیا، کہا جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی، اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا، اسرائیل کا سمجھوتے سے پیچھے ہٹنا برا لگ رہا ہے، اسرائیل سے خوش نہیں ہوں۔ ٹرمپ کا پھر ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے کیونکہ اس سے افراتفری پھیلے گی۔ 75 سال میں پہلی بار کسی امریکی صدر کی جانب سے اسرائیلی حکام کو شٹ اپ کال اور گالیاں۔ امریکی کانگریس رکن نے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر تنقید کی پاداش میں قتل ہونے والے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا حوالہ دے کر صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کر دیا۔ ناقدین کا خیال ہے کہ اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لینے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج جو اس نے گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو، پہلی دفعہ 75 ایئرز تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک امریکی صدر نے اسرائیل کے خلاف کھلی بات کی ہے، اور میرے خیال میں اسرائیل لابی شاید اب اس کو معاف نہ کرے۔ اور جان ایف کینیڈی نے جس دن کہا کہ میں ڈیمونا ریئیکٹر جہاں نیوکلیر بم بنا رہا ہے سیکرٹلی، اس کی فائلز چاہیے، اور یہ اے پیک جو ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس کا میں دیا پنچ سارٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا انجام ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دعوے غلط نکلے، ایران کے جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ CNN پر شائع امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کی ابتدائی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حملے سے ایران کا جوہری پروگرام محض چند ماہ ہی پیچھے گیا، نیوکلیر پروگرام کے بنیادی اجزاء کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل میں جو تباہی ہوئی وہ نیتن یاہو کے لیے شدید رسوائی کا باعث بن گئی۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے اسرائیل میں پھیلے ملبے کی تصویر جاری کر دی۔ ایکس پر لکھا، دشمنوں کو ایران کے کچلنے والے حملوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جب ہدف حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے تو ایران پر حملہ کیوں کیا؟ اسرائیلی میڈیا نیتن یاہو پر برس پڑا۔ 12 دن کی جنگ میں ایران مزید مضبوط ہو گیا، نیتن یاہو کے اہداف حاصل نہیں ہوئے، نہ جوہری پروگرام ختم ہوا، نہ اسلامی انقلاب کی حکومت ختم ہوئی، الٹا ایرانی میزائلوں نے گھس کر اسرائیلی معیشت مفلوج کر دی۔ حالیہ جنگ نے ایرانی عوام کو اپنی ریاست اور ایرانی فوج کے مزید قریب کر دیا، اسرائیلی چینل 13 کا اعتراف۔ ٹرمپ کی سیاست یہ چوراہا، یو ٹرن پر یو ٹرن، کل تک ایران کا کٹر دشمن اب مہربان۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا، چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھ سکتا ہے، امید ہے چین امریکہ سے بھی کافی مقدار میں تیل خریدے گا۔ ایران کے حملے کا مقصد قطر سے مقابلہ کرنا نہیں تھا، اس کا ہرگز مطلب برادر پڑوسی ملک قطر سے تصادم نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امیر قطر کو ٹیلی فونک گفتگو میں خیر سگالی کا پیغام، کہا میزائل حملہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کی شرکت کا رد عمل تھا، ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے واضح کیا کہ دوحہ کا امریکی اڈا ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس سے قبل ایرانی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، سعودی ولیعہد کو حج کی مبارکباد، پاکستانی حجاج کی میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی پیشکش۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، ایران اسرائیل تنازع پر پاکستان نے پرامن حل اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور دیا۔ سعودی ولیعہد نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر کو بھی فون مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی پر زور، کہا پاکستان مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر مستقل طور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شہباز شریف سے قطر اور سعودی عرب کے سفراء کی ملاقاتیں، امیر قطر اور عوام سے گزشتہ روز کے حملوں پر اظہار یکجہتی کیا۔
اسرائیل کی ایران پر جاریت 12 روز میں ایران میں اسرائیلی حملوں میں 610 شہری شہید، 4700 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت ایران حسین کرمان پور نے ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا کہ 12 روز کے دوران اسپتالوں کو انتہائی دل دہلا دینے والے مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 12 روز سے جاری ایران کے میزائل حملوں میں 28 افراد ہلاک اور 3238 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 23 کی حالت تشویشناک۔ مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد راستہ، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی۔ پاکستانی قیادت نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کئی ملکوں سے رابطے کیے، تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے اجلاس کیے گئے۔ ایران امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ has repeatedly talked about continuing the negotiations in Paris. Repeatedly telling Iran to come on the negotiation table is, I think, ridiculous. They never left the negotiation. ایران نے ہمیشہ بات چیت اور مذاکرات کی کوشش کی۔ اسرائیلی جارحیت کے موقع پر بھی ایران مذاکرات کی میز پر ہی تھا۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے ایران کے مذاکرات میں سنجیدگی نہ دکھانے کے دعوے مضحکہ خیز قرار دے دیے۔ وزیر دفاع نے واضح کر دیا کہ ایران پر اسرائیل کے حملے اس کے صہیونی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 43 فلسطینی شہید، 13 فلسطینی امداد لیتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 27 مئی سے اب تک 400 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ جبالیہ، بیت اللحیہ، نصیرات کیمپ میں تباہی، درجنوں زخمی، شجاعیہ اور صلاح الدین اسٹریٹ پر بھی گولہ باری، 16 فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 56,000 سے زائد ہو گئی، 1,30,000 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں بڑا آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 11 دہشت گرد ہلاک۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ شہید۔ ISPR کے مطابق 37 سالہ شہید میجر معیز عباس کا تعلق چکوال سے ہے۔ آپ جائے سپریم کورٹ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بتایا کہ IMF کیسے قبول کرے گا کہ جب پارٹی ہیڈ جس کی وجہ سے یہ پارٹی، جس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے پارٹی کی، اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لگتا ہے کہ بانی PTI مائنس ہو گئے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سوال کیا کہ علی امین نے کل وعدہ کیا تھا کہ بجٹ بانی PTI کی منظوری کے بغیر پاس نہیں ہوگا، تو کیسے ہو گیا؟ بانی PTI نے ملاقات میں کہا کہ میری مشاورت کے بغیر KP کا بجٹ منظور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کی اجازت سے بجٹ میں وہ تبدیلیاں کرنی ہوں گی جو میں چاہوں گا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کو ان کے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ میرے جیتے جی بانی PTI کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، لوگ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا علیمہ خان کو جواب، کہا کہ بانی PTI تب مائنس ہوگا جب ہم مرے ہوں۔ بجٹ منظوری کے بعد سے غدار اور -1 کرنے کی بے بنیاد مہم چلائی جا رہی ہے۔ اگر بجٹ منظور نہ ہوتا تو صوبے سے حکومت ختم ہو جاتی۔ 30 جون تک بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے تو 1 جولائی کو آپ فائنینشیل کرائسس میں چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انڈے دینے والی مرغی جو ہے اس کو کبھی ذبح نہیں کریں، پھر یہ کرپشن کیسے کریں گے، نوکری کیسے بچیں گے، فنڈز میں گھپلے کیسے کریں گے، کوہستان اسکینڈل کیسے بنائیں گے، گندم کا اسکینڈل کیسے بنائیں گے، چینی کا اسکینڈل کیسے بنائیں گے۔ اس ساختہ اب ایک میٹنگ کی اور کل انہوں نے جو ہے وہ بجٹ پاس۔ یہ انڈا دینے والی مرغی کو کبھی ذبح نہیں کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور پر طنز، کہا کہ اگر یہ بجٹ پاس نہیں کرتے تو کرپشن کہاں سے کرتے، کوہستان گندم اور چینی اسکینڈل کیسے بناتے۔ بل گیٹس کا خسرہ اور دیگر امراض ویکسین کے لیے $1 ارب 60 کروڑ دینے کا اعلان۔ گیٹس فاؤنڈیشن آئندہ 5 برسوں میں $1.6 ارب کی رقم گاؤں کو فراہم کرے گی۔ فاؤنڈیشن کے چیئرمین بل گیٹس کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بچوں کی اموات کی تعداد اس سال بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ بیرونی امداد میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کی جا رہی ہے۔
اور ملک بھر میں آج سے شدید بارشوں کی پیشگوئی، سیلاب، لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ آج شام سے بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی بڑی پیشگوئی، آج سے 2 جولائی تک مونسون کا پہلا اسپیل جاری رہے گا۔ کراچی میں 27 جون سے شہر میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش متوقع ہے۔